الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ویڈیو میں مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب کے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر لگائے گئے الزامات کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1974 کی مقدس تاریخ ختم نبوت میں جب قادیانیوں کی طرف سے قومی اسمبلی میں محضرنامہ پیش کیا گیا مرزا ناصر احمد کی طرف سے، تو اس محضرنامے کا جواب تیار کرنے کی سعادت اللہ تبارک و تعالی نے محافظ ختم نبوت، بطل حریت، مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حکیم ملت حضرت مولانا عبدالحکیم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قسمت میں یہ سعادت لکھ دی تھی کہ انہوں نے اس محضرنامے کا جواب تیار کر کے اسے قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا. حسب وعدہ اس محضرنامے کی پہلی قسط آپ حضرات کے پیش خدمت ہے. حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا عبدالحق صاحب بلوچستانی رحمہ اللہ نے جو جواب محضرنامہ تیار کیا تھا، تو اس کی ابتدا اس طرح سے آپ نے فرمائی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. مرزائی قطعی کافر اور غیر مسلم اقلیت ہیں، قومی اسمبلی کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے. قادیانیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد آف روا نے بتاریخ 22 جولائی 1974 کو اپنی پارٹی سمیت پاکستان کی قومی اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے، یہ کمیٹی قومی اسمبلی کے تمام ممبران پر مشتمل تھی، زیر جواب بیان دیا. یہ بیان انہوں نے 2 دن میں مکمل کیا. اس بیان کے چند عنوان یہ ہیں. پہلا عنوان ایوان کی حالیہ قراردادوں پر ایک نظر ہے. اس کے ذیل میں خلیفہ قادیانی نے ایک غلطی یہ کی ہے کہ صرف 2 قراردادوں کا ذکر کیا ہے. ممکن ہے ان کو اطلاع ہی ایسی دی گئی ہو
مگر رہبر کمیٹی میں حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب MNA اور مولانا عبدالحق صاحب MNA بلوچستانی اور میں نے بھی ایک قرارداد پیش کی ہے۔ خلیفہ ربوہ نے ایک اصولی سوال اٹھایا ہے کہ آیا کسی اسمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی شخص سے یہ بنیادی حق چھین سکے کہ وہ جس مذہب کی طرف چاہے منسوب ہو، یا مذہبی امور میں دخل اندازی کرتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرے کہ کسی جماعت یا فرد کا کیا مذہب ہے؟ ربوہ جماعت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم ان دونوں باتوں کو نہیں مانتے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اقوام متحدہ کے دستور، انجمنوں اور اسی طرح پاکستانی دستور کی دفعہ نمبر 20 کی آڑ لی ہے۔ یہاں تک ذکر کرنے کے بعد حضرت ہزاروی رحمہ اللہ اور ان کی ساتھیوں کی طرف سے مرزائیوں کو جواب دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یہی پہلا اور بنیادی فرق ہے کہ جو مرزائیوں اور مسلمانوں میں ہے۔ مسلمان اپنے فیصلے قرآن اور شریعت کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں اور اسی کو قانون زندگی کی بنیاد سمجھتے ہیں، مگر مرزائی اقوام متحدہ کو دیکھتے ہیں، کبھی عالمی انجمنوں کو اور کبھی انسان کے بنائے ہوئے دستور اور قانون کو۔ ہم تو تمام امور میں صرف دین اور اس کے فیصلے کو دیکھتے ہیں۔ نشب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم۔ میں نہ رات ہوں نہ رات کا پجاری کے خواب کی باتیں کروں، میں جب آفتاب رسالت کا غلام ہوں تو میری باتوں کا مآخذ وہی آفتاب ہوگا۔ تعجب ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت جھوٹا ہے، مگر جھوٹے دعوے کی لاج بھی وہ اور اس کے جانشین نہیں رکھتے۔ پیغمبر تو دنیا بھر کے قوانین کو بدلنے کے لیے آتے ہیں اور ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ النساء۔ اور ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے اسی لیے کہ لوگ خدا کے حکم سے اس کی پیروی کریں۔ تو ہم کو تو قرآن اور حدیث کی روح سے دیکھنا ہے کہ مرزائی غیر مسلم ہیں یا نہیں، اور اس مسئلے میں کسی بھی مسلمان کو شک نہیں ہے، صرف قانونی شکل دینے کی بات ہے۔ نمبر 2، آپ کی نظر ہمیشہ صحابہ اکرام سے دور رہی ہے، ورنہ آپ دنیا کی اسمبلیوں کو دیکھنے کے بجائے مسلمانوں کی سب سے پہلی اسمبلی انصار اور مہاجرین کو دیکھتے۔ کیا انصار اور مہاجرین کے مشورے اسلامی روشنی میں نہ ہوتے تھے؟ مگر آپ سے یہ توقع ہی نہیں کہ آپ صحابہ اکرام کے راستے پر چلیں، ورنہ انصار و مہاجرین کی اسمبلی نے منکرین زکوٰۃ اور منکرین ختم نبوت سے مسلمان کہلانے کا حق چھین کر ان سے جہاد کیا تھا۔ نمبر 3، مرزائی خلیفہ نے یہ کہہ کر کہ مسلمان ممبران اسمبلی کو مذہبی فیصلے کرنے کی اہلیت ہے یا نہیں، ممبران اسمبلی کی سخت توہین کی ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کروڑوں مسلمانوں کے نمائندے ہیں، اور مسلمان بھی وہ جن کا کھلا دعویٰ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ کیا یہ ممبر صاحبان اتنا بھی نہیں جانتے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون؟ مرزائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کافر وہی ہوتا ہے جو ضروریات دین اور قطعیات دین کا انکار کرے۔ کیا کوئی ممبر اسمبلی یہ نہیں جانتا کہ 5 ارکان اسلام فرض ہیں؟ کیا کوئی مسلمان نہیں جانتا کہ توحید اور رسالت پر ایمان لانے کے سوا تمام پیغمبروں، آسمانی کتابوں، فرشتوں، قیامت، تقدیر اور دوبارہ زندگی کو دل سے قبول کرنا بھی جزء ایمان ہے؟ کیا کوئی مسلمان اس میں بھی شک کر سکتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ اب نہ براہ راست کسی کو نبی بنایا جا سکتا ہے، نہ کسی کی متابعت سے۔
یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام کے تقریباً 1400 سال میں جس کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کو اہل اسلام نے ہرگز معاف نہیں کیا۔ مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو چکے تھے، اس لیے وہ عین محمد بن کر کے نبی ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اسلام کے بدیہی مسائل کو اسمبلی کے تمام ممبران سمجھتے ہیں اور تجربہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ مرزا ناصر احمد سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، پاکستان اسمبلی نے پاکستان کا مملکتی مذہب اسلام قرار دیا ہے۔ کیا مرزا ناصر احمد ہم کو امریکہ اور لندن کا مقتدا بنانا چاہتے ہیں؟ نمبر 5، پاکستان اسمبلی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوگا اور اس کو ختم نبوت اور قرآن و حدیث کے مقتضیات کو ماننے کا خلف اٹھانا پڑے گا۔ شاید مرزائیوں کو اس سے بھی تکلیف ہوئی ہو۔ نمبر 6، بھلا جس اسمبلی کو دستور و آئین بنانے کا حق ہے اس کو اس میں ترمیم کا حق کیوں نہ ہو؟ کیا یہ بات دستور میں نہیں ہے؟ نمبر 7، تعجب ہے کہ اقلیت کو اجازت ہو کہ وہ کروڑوں کی اکثریت کو کافر کہے اور اکثریت کو قطعاً حق نہ ہو کہ وہ ان مٹھی بھر تازہ پیداوار اور مخصوص اغراض کے لیے کھڑے ہونے والوں کو غیر مسلم کہے۔ ہم کو حق ہے کہ اسمبلی کے اندر اپنے حق کا مطالبہ کریں یا اسمبلی سے باہر۔ پاکستانی حکومت اسمبلی کا نام ہے اور اسمبلی عوام کی نمائندہ ہے۔ ان کا فرض ہے کہ ملک کے نفع اور نقصان کے بارے میں سوچیں۔ نمبر 8، ہم نے کب کہا ہے کہ آپ کو کسی مذہب کی طرف منسوب ہونے کا حق نہیں؟ آپ بے شک اپنے آپ کو نصرانی، عیسائی، قادیانی، احمدی، مرزائی وغیرہ مذاہب کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، مگر جب آپ کو یہ حق ہے تو 99% اکثریت کو کیوں یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس پاک مذہب کی طرف منسوب ہوں جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بنانا کفر ہو اور ایسا سمجھنے والے کو اپنے سے خارج سمجھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اقل قلیل جو چاہے کہے اور کرے اور غالب اکثریت سمن بکمن بنی رہے، اس کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو۔ نمبر 9، آپ جس مذہب کی طرف چاہیں منسوب ہوں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 70 کروڑ مسلمانوں کو کافر بھی کہیں، پھر انہی مسلمانوں کے نام سے عہدوں، منصبوں اور مختلف ملازمتوں پر قبضہ بھی کریں۔ آپ جب کروڑوں مسلمانوں کو مرزا قادیانی کو نہ ماننے کی وجہ سے مسلمان نہیں سمجھتے اور اسی طرح آپ کے غیر اسلامی عقیدوں کی وجہ سے مسلمان بھی آپ کو مسلمان نہ سمجھے، تو اب رونے کی کیا ضرورت؟ اب تو آپ کی بات پوری ہو رہی ہے، نہ تم ہم سے اور نہ ہم تم میں سے۔ نمبر 10، آپ نے اسمبلی کے اختیارات پر بڑی تنقید کی ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسمبلی قوم کی نمائندہ جماعت ہے، اس کو قوم کی نمائندگی کرنی ہے۔ جب قوم کا ایک متفقہ مطالبہ ہے تو وہ خود اسمبلی کا مطالبہ ہو جاتا ہے اور اس کے فرائض میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، آپ کو یہ خیال تو چٹکیاں لے رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاسی منشور پر اسمبلی میں آئی ہیں، مگر پاکستان کی بنیاد بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کا معنی کیا ہے۔ کیا پاکستان مسلم قومیت کے نام سے نہیں بنا؟ کیا مسلم قومیت کی بنیاد مذہب پر نہیں ہے؟ اور کیا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نزاع لفظی ہو کر کے ختم نہیں ہو گیا تھا؟ اور کوئی مسلمان اس سے انکار کر سکتا ہے کہ دین اسلام اعتقادات، معاملات، عبادات اور سیاسیات سب پر حاوی ہے، اور اب تو حکومت ہی عوامی ہے اور عوامی خیالات اور معتقدات کی ترجمان۔
پھر اس کو کیوں عوامی مطالبات پر خاص کر جو مذہبی ہوں غور کرنے کا حق نہیں ہے، جبکہ سرکاری مذہب ہی اسلام ہے؟ نمبر 12، مرزائی جماعت کا مسئلہ فسادات کی وجہ سے زیر بحث نہیں، بلکہ یہ 40 سال سے زیادہ سے مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ 1953 کی تاریخ ختم نبوت سب کو معلوم ہے۔ ہاں، حالیہ فسادات اور فسادی مرزائیوں کی خرمستی نے اس کو قوت دے دی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مرزائیوں نے یہ فساد اور مسلمانوں کے پرامن جلوسوں پر گولیاں ہی دشمنان ملک کے ایمان پر چلائی ہوں، تاکہ پاکستان دو طرفہ مشکلات میں بھی گھرا ہو اور اندر فسادات ہوں اور دشمن اپنا الو سیدھا کر سکے۔ دوران جرہ میں جب مرزا ناصر احمد نے یہ کہا کہ جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے، کسی دوسرے شخص یا اسمبلی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو غیر مسلم قرار دے، جب اسی سلسلے میں محترم اٹارنی جنرل نے ان سے سوال کیا کہ ایک شخص ہیپی اور عیسائی ہے لیکن وہ غلط طور سے مفاد کی خاطر اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور اس کی یہ فریب دہی اور بے ایمانی دیکھ کر اس کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا جاتا ہے، تو کیا عدالت کو یہ حق نہیں ہے کہ قطعی ثبوت ملنے کے بعد اس کے فریب کا پردہ چاک کر کے اس کو غیر مسلم، ہیپی یا عیسائی قرار دے دیں؟ مرزا ناصر احمد نے بڑی بڑی ٹال مٹول کے بعد عدالت کے اس حق کو تسلیم کیا۔ گویا اس طرح مرزا ناصر احمد نے اقرار کر لیا کہ کسی با اختیار ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ نبوت کے بعد وہ کسی شخص کے دعوے کو غلط قرار دے دے۔ اب اس اقرار کے بعد قومی اسمبلی کو، جس کا کام قانون سازی ہے، یہ حق کیوں حاصل نہیں ہے کہ وہ مرزائیوں کے غلط دعویٰ اسلام کا بانڈا پھوڑ کر عوام کو ان کے فریب سے بچائے؟ آپ نے یعنی مرزا ناصر احمد نے اپنے مخزن نامے کے صفحہ 4 پر انسان کے بنیادی حق اور دستور کے عنوان سے فرضی باتیں لکھ کر اپنا دل خوش کرنے کی کوشش کی ہے، مگر آپ یقین کریں کہ دنیا کی کسی حکومت نے اب تک اس قسم کے سوالات نہ اٹھائے، نہ امکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو بھارت کا خطرہ ہے، مگر وہاں بھی مسلمان ان کے مقابلے میں ایک ہیں اور ایک ہی بات کہتے ہیں چوہے کی نظر ایک بالش تک ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ مرزائیوں کو معلوم نہیں کہ خانہ کعبہ میں اہل اسلام کس طرح اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر بھارت میں کس طرح تمام مسلم جماعتیں اکٹھی ہو کر بھارتی گورنمنٹ کے سامنے اپنی بات رکھتی ہیں، پھر لاہور میں ماضی قریب میں کس طرح دنیا بھر کے سربراہان اسلام نے جمع ہو کر مرزائیوں اور دیگر دشمنان اسلام کے سینے پر مونگ ڈلے۔ مرزا ناصر احمد نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بہت سے نقصانات صفحہ نمبر 4 اور 5 پر گنائے ہیں، اور یہ صرف رونے کے مترادف ہے، ورنہ ہمیں قرآن و حدیث، اسلام و شریعت کو دیکھنا ہے، نہ یہ کہ دوسرے کیا کرتے ہیں۔ اور اگر خود مسلمانوں کی مذہبی صلابت اور مضبوطی دوسرے دیکھیں تو ان کو بھی ہمارا لوہا ماننا پڑے، جیسے کہ خیر القرون میں تھا۔ مرزا ناصر احمد نے عیسائی حکومتوں کی عددی اکثریت کا ذکر کر کے وہاں کے مسلمانوں کو شہری حقوق سے محروم کرنے کا ڈراوا بھی سنایا ہے۔ دراصل تحریک رد مرزائیت اور قوم کی مشترکہ آواز کے مقابلے میں اب یعنی مرزا ناصر کو سوچنے اور سمجھنے کا ہوش بھی نہیں رہا۔ مرزا ناصر، یہ کس نے کہا کہ ہم مرزائیوں کو ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کے شہری حقوق بھی غصب کر لیں گے؟ کیا اسلام نے کافر رعایا کی جان و مال اور عزت اور آبرو، بلکہ ان کے معابد کی یعنی عبادت خانوں کی آزادی کی ضمانت نہیں دی؟ نہ ہم یہ معاملہ عیسائیوں سے کر رہے ہیں اور نہ مرزائیوں سے کریں گے۔ ہمارے ہاں پرانے مسیحی اور نئے مسیحی
دونوں کی جان اور مال کی حفاظت حکومت کے ذمے ہے، بشرطے کہ وہ ذمہ بنے رہیں۔ اگر بغاوت کریں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہوں گے۔ مرزائیوں کی طرف سے ایک خطرناک دھوکہ صفحہ نمبر 6 پر دیا گیا ہے کہ اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو دنیا کے تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی جماعتوں کے متعلق ان کے عہد کی اکثریت کے فیصلے قبول کرنے پڑیں گے۔ یہ کھلا دھوکہ ہے۔ مرزا ناصر احمد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام جامع مذہب ہے، اس میں مغلوب یا اقلیت میں ہونے کے وقت کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے اور غلبہ اور اکثریت میں ہونے کے وقت کے لیے بھی احکام موجود ہیں، لیکن پیغمبروں کا ذکر اپنی روایتی گستاخی کی طرح خواہ مخواہ درمیان میں لا کر اپنا شوق پورا کیا ہے۔ اب اوپر کی عبارت دوبارہ پڑھیں کہ آیا ان کے زمانے کی اکثریت یعنی غیر مسلم اکثریت کے فیصلے انبیاء علیہ السلام نے مانے؟ اگر مرزا ناصر احمد یہ لکھ دیتے تو اپنے اوپر فتویٰ کفر کی ایک دفعہ کا اضافہ کرا دیتے، مگر انہوں نے بڑی ہوشیاری سے لکھا کہ اکثریت کے فیصلے قبول کرنے پڑیں گے۔ مرزا ناصر، یہ فیصلے آپ قبول کریں، ورنہ دنیا کا کوئی مسلمان کافر اکثریت کے فیصلے پیغمبروں کے خلاف قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دارالندوہ مکہ معظمہ میں قریش کی اسمبلی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلے کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی کافر حکومتوں نے جو اس وقت کے رواج کے مطابق عوام کی نمائندہ تھیں، پیغمبروں کے خلاف فیصلے کیے جن کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور آج ہم اکثریت میں ہو کر اقلیت کے غیر شرعی مسائل کو نہ ٹھکرائیں، نہ غیر مسلم حکومتوں کے فیصلے بغیر قوت حاصل کرنے کے روکے جا سکتے ہیں، نہ اسلام ہم کو اس کے لیے مجبور کرتا ہے، اور نہ ہم دوسروں کے کاموں کے خدا تعالیٰ کی ہاں ذمہ دار ہیں۔ ہم کو اپنے ہاں اور اپنے حدود و اختیار اور اقتدار میں شریعت کی روشنی میں فیصلے کرنے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جانشین نے مقصد نامے کے اندر قرآن کریم کی آیت لا اکراہ فی الدین سے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، تو اس کا جواب دیتے ہوئے جواب مقصد نامہ کے اندر حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ اور ان کی رفقا کی طرف سے کہا جاتا ہے، مرزا ناصر احمد نے اپنے سارے بیان میں یہی ایک بات صحیح کی ہے کہ کسی کا مذہب جبراً تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آیت کا مفہوم بھی یہی ہے، لا اکراہ فی الدین، مگر اپنی روایتی فریب کو یہاں بھی کام میں لائے کہ زبردستی کسی مسلمان کو غیر مسلم قرار دینا بھی جبکہ وہ اسلام پر شرح صدر رکھتا ہو، اس آیت کی نافرمانی میں داخل ہے۔ یہاں آیت کریمہ بھی قطعی ہے اور اس کا مطلب بھی واضح ہے، برا جس شخص نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا اس کو مسلمان بنا کر کیا کریں گے، اور وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ یہ درست ہے، مگر ہم نے کب کہا کہ مرزائی کو جبراً مسلمان کرو؟ آپ اپنی مرزائیت پر رہ کر اپنا شوق پورا کرتے رہیں، ہم آپ کو قطعاً تبدیلی مذہب کے لیے مجبور نہ کریں گے، لیکن آپ کو مسلمان نہ سمجھنا یہ ہمارا اعتقاد اور مذہب ہے کہ آپ اکثریت کو اس کے اپنے اعتقاد پر رہنے اور قانونی طور سے اس کی اشاعت کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ سوچنا قومی اسمبلی کا کام ہے، جس کے سامنے سب سے پہلا اور بڑا کام قانونی شریعت ہے کہ آیا وہ آپ جیسی اقلیت کو مسلمان کے نام سے اکثریت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے، یا آپ کو اسلام کی روشنی میں آپ ہی کے اقوال اور اعتقادات کے پیش نظر غیر مسلم اقلیت قرار دے کر 99% کے حقوق غصب کرنے سے روک دے، اور اس دھوکہ سے کہ نکاح وغیرہ کے احکام میں کھلم کھلا اسلامی اصول کی خلاف ورزی ہو، قوم کو نکال دے۔
اگر آپ اپنے کافرانہ مذہب پر قائم رہیں ہم آپ پر جبر نہ کریں گے، مگر ہمیں اپنے اصول کے تحت جھوٹے نبوت کے مدعیوں اور ان کے پیروکاروں اور اس کو مجدد ماننے والوں کو غیر مسلم تصور کرنے دیں۔ کیا دنیا بھر کے مسلمان مرزائیوں کو اسلام سے خارج نہیں کہتے؟ اور کیا آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی کو تکفیر عمومی کا یہ شوق نہیں چرایا؟ پھر بات تو ختم ہے۔ اب صرف بات اس قدر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح دو قومیں ہوتے ہوئے ہم مسلمانوں کے نام سے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے رہیں اور ملک میں نفاق اور فساد جاری رہے۔ پھر کیوں نہ اس کو قانونی جامہ پہنا کر ہمیشہ کے لیے ختم کرا دیا جائے؟ پھر آپ اپنے لیے آزادی چاہتے ہیں اور ہمارے لیے پابندی۔ ہم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی، حیات عیسیٰ ابن مریم اور ختم نبوت کے منکر کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا آپ ہم کو اپنا عقیدہ بدلنے کے لیے مجبور کر کے قرآن پاک کی مذکورہ آیت کے خلاف نہیں کر رہے؟ آیت کریمہ لا اکراہ فی الدین کے بارے میں فرمایا کہ مندرجہ آیت کریمہ سے قتل مرتد کے اسلامی مسئلہ کے خلاف بھی کام لیا جاتا ہے، مگر یہ بھی غلط ہے۔ جب ایک شخص پاکستان کی رعیت نہیں، اس پر کوئی پاکستانی قانون لاگو نہیں، مگر جب وہ خود پاکستانی بن جائے اور یہاں کے سارے قوانین کی پابندی کو مان لے، پھر اس کی خلاف ورزی پر اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی اصول پر زنا، چوری، ڈاکہ، قتل، بغاوت اور ارتداد وغیرہ کی سزاؤں کا دار و مدار ہے۔ یہ اسلام کے اندر رہنے والوں کے لیے ہیں، لیکن کسی باہر والے شخص کو اسلام لانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ مرزا ناصر احمد نے اپنے مخزن نامے کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ کسی سلام کرنے والے کو غیر مسلم نہیں کہا جا سکتا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت سے بھی مرزا ناصر احمد نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، مگر ہم یہ بحث مسلمان کی تعریف میں کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت اسامہ کی حدیث بھی ناصر احمد نے نقل کی ہے کہ جنگ میں ایک شخص نے کلمہ پڑھا، انہوں نے پھر اس کو قتل کر دیا۔ اس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس پر بھی مسلمان کی تعریف کے وقت روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ مرزا ناصر احمد نے نقطہ استحقاق پیش کیا ہے کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفرق فی هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة۔ یہ امت عن قریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب فرقے آگ میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ یہاں مرزا ناصر نے اگلے لفظ کھا لیے ہیں، مگر آگے چل کر مودودی صاحب کے ترجمان القرآن جنوری سن 1945 سے نقل کیا ہے، اس کے آخر میں باقی الفاظ نقل کر دیے ہیں۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ و اصحابی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ صفحہ 10 پر مرزا ناصر نے مودودی صاحب کی تاریخ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ مودودی صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس حدیث میں اس جماعت کی 2 علامتیں نمایاں طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریق پر ہوگی، دوسری یہ کہ نہایت اقلیت میں ہوگی۔ مرزا ناصر کا نقطہ استحقاق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا فرمان کے بالکل برعکس اپوزیشن کے علماء کی طرف سے پیش کردہ ریزولیشن یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امت مسلمہ کے 72 فرقے تو جنتی ہیں اور صرف ایک دوزخی ہے جو قطعی طور پر
حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح گستاخی ہے۔ یہاں گویا مرزا ناصر گھبرا رہے ہیں کہ صرف وہی جہنم کے ایندھن ہوں گے، باقی سب جنتی ہیں۔ یہ تمام تقریر بنا فاسد علی الفاسد ہے۔ اس حدیث میں 72 فرقوں کے ناری اور ایک کی نجات کا ذکر ہے۔ یہ جنتی اور دوزخی ہونے کے بارے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ بعض گناہ گار مسلمان بھی ایک بار جہنم میں داخل ہوں گے۔ بہرحال اس حدیث میں کافر اور مسلم کے الفاظ نہیں بلکہ دوزخی اور جنتی کے ہیں۔ اب ان دونوں نے اس حدیث سے غلط فائدہ اٹھایا اور خواہ مخواہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوششیں کی ہیں۔ نہ یہ 73واں فرقہ تمام 72 فرقوں کو کافر کہتا ہے، نہ وہ 72 فرقے اس 73ویں فرقے کو کافر کہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان فرقوں میں سے کوئی آدمی حد سے گزر کر صاف کفری یا عقیدہ رکھے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، مگر یہ ان 72 فرقوں کے ساتھ خاص نہیں۔ 73ویں فرقہ اہل سنت و جماعت کا کوئی فرد بھی اگر کسی بدیہی اور قطعی عقیدے کا انکار کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مثلا ختم نبوت کا انکار کر دے یا زنا اور شراب کو حلال کہے۔ بہرحال اس حدیث کا کفر و اسلام کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں، اور مرزائیوں کا مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہیں اور وہ قطعی کافر ہیں۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان رکھا ہے۔ یہ حیات مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، معراج جسمانی کے منکر ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی وحی کو قطعی کہتے ہیں اور اس پر قرآن کی طرح ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کی توہین کرنے والے کو مجدد اور مسیح کہتے ہیں۔ ان کو کون ان 72 فرقوں میں داخل کرتا ہے؟ بلکہ یہ ان سب سے خارج اور قطعی کافر ہیں۔ ہم نے یہ جو لکھا ہے کہ مرزا ناصر نے مودودی صاحب کی تاریخ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ مودودی صاحب نے بقول مرزا ناصر احمد کے یہ لکھا ہے کہ ناجی فرقہ کی علامت یہ ہے کہ وہ نہایت اقلیت میں ہوگا، حالانکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ في النار، بڑی جماعت کے ساتھ رہو، اس لیے جو علیحدہ ہوا وہ جہنم میں گیا۔ پھر آپ نے اس فریب کو ان الفاظ میں چھپایا اور اس معمور دنیا میں اس کی حیثیت اجنبی اور بیگانہ لوگوں کی ہوگی۔ معمور دنیا میں تو کافر بھی ہیں جو زیادہ ہیں، اور حدیث جو بڑے گروہ کے ساتھ رہنے کا حکم دیتی ہے تو کیا وہ کفار کے ساتھ بھی رہنے کا یہی حکم دیتی ہے؟ یہ ہیں 14ویں صدی کے مجتہد، مجدد اور خود ساختہ خلفاء۔ در حقیقت مسلمانوں کا ذکر ہے، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس سواد اعظم کا ذکر کیا ہے تو اس سے کافروں کا مراد نہیں ہے، کافروں کی بڑی جماعت مراد نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی بڑی جماعت مراد ہے۔ تو فرمایا در حقیقت مسلمانوں کا ذکر ہے، اور مسلمانوں ہی میں بڑی جماعت اور سواد اعظم کے اتباع کا حکم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بڑی جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ 1400 سال گزرنے پر بھی دنیا بھر کے مسلمانوں میں صحابہ اکرام کا اتباع کرنے والوں کی کثرت ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت ہیں، مگر اس حدیث میں باقی 72 فرقوں کو کافر نہیں کہا گیا۔ مرزائیوں سے نزاع کفر اور اسلام کا ہے، اس لیے مرزا ناصر احمد کا یہ نقطہ استحقاق بالکل غلط۔ انہوں نے صرف مودودی صاحب کی عبارت سے اپنی اقلیت کو اشارتاً حق پر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یا غلط امید رکھی ہے۔ مرزا ناصر احمد کو معلوم ہونا چاہیے کہ مودودی صاحب نے بھی صحابہ کو معیار حق نہ مان کر اس حدیث کے معنی سے بغاوت کی ہے، اور اقلیت کی بات اپنی طرف سے گھسیڑ کر اپنی مٹھی بھر جماعت کو مرزائیوں کی طرح برحق ثابت کرنے کی صحیح لا حاصل کی ہے۔
مرزا ناصر احمد نے مخزن نامے میں صفحہ نمبر 11 پر اپنی گزشتہ تحریروں کا خلاصہ بیان کیا ہے. صرف احتیاط کا وعظ ہے اور غیر جانبدار دنیا میں تصحیح کا واویلا کر کے ڈرانے کی کوشش کی ہے. ہم بھی مرزا ناصر احمد کو واعظ کرتے ہیں کہ لندن کی جمہوریت دنیا بھر کی جمہوریتوں میں مشہور ہے، لیکن وہاں کی پارلیمنٹ نے لواطت کو جائز قرار دیا ہے. کیا ہم ان لوگوں کے ہنسنے سے ڈریں یا ان پر ہنسیں یا امریکہ سے شرمائیں جو کسی کمیونسٹ کو کلیدی اسامی پر مقرر نہیں کر سکتا، یا روس کا خیال کریں جو کسی امریکی جمہوریت پسند کو ذمہ دارانہ عہدہ نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اصولی حکومتیں ہیں. جو شخص ان کے اصول کو نہ مانے اس کو وہ نہ رکھیں. پھر ہمارا مملکتی مذہب اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے، تو جو شخص اس اسلام کے اصول کے خلاف ہو اس کو ہم کیوں برداشت کر کے اپنے اوپر مسلط کریں؟ اگر آپ واقعی حق پسند ہیں تو مرزائیت ترک کر کے دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، آپ کو اپنا اجر بھی ملے گا اور ان دوسرے مرزائیوں کا بھی جو مسلمان ہوں گے. مرزا ناصر مغربی دنیا میں ابھی تک کالے گورے کی تفریق موجود ہے. انہوں نے سیاست کو مذہب سے علیحدہ رکھا ہے. وہ سرقہ اور زنا کی اسلامی سزاؤں کے خلاف ہیں اور اسی لیے وہاں ان جرائم کی بھرمار ہے. وہ عورتوں کو وراثت دینے کے خلاف ہیں. وہ اسلامی طلاق اور تعدد ازدواج کو غلط کہتے ہیں. شرعی پردہ پر اعتراض کرتے ہیں. ان کی اخلاقی حالت تباہ ہو چکی ہے. وہ کبھی شراب کو قانوناً بند کر دیتے ہیں اور کبھی اجازت دے دیتے ہیں. کیا ہم ان کی خاطر اسلام کے کسی حصے کو ترک کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہم انہی کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ اے تماشا گاہ عالم میں روئی تو کجا بہر تماشا می روی. مسلمان کی تعریف کے لیے پاکستانی مسلمان عرصہ دراز سے مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ بغیر تعریف کے مسلمان کے نام سے پاکستان میں غیر مسلم مرزائی عہدوں پر قبضہ کر لیتے ہیں. اور یہ اسکیم انگریز کی تھی جو اس وقت تو کامیاب نہ ہوئی لیکن اس نے مسلمانوں کو الجھن میں ڈال رکھا ہے. بہرحال جب پہلے دستور میں صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونا شرط کیا گیا ہم نے اسی وقت سے مسلمان کی تعریف کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا تھا اور یہ بالکل قانونی اور فطری بات تھی. جب صدر کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے تو مسلمان کی تعریف خود آئین میں ہونی لازمی ہو گئی، ورنہ ہر ایرا غیرہ اپنے آپ کو مسلمان کر کے صدارت کا امیدوار بن سکتا تھا. اور اب نئی حکومت نے تو صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے مسلمان ہونا شرط قرار دے دیا ہے. اور اگرچہ صاف طور پر مسلمان کی تعریف سے گریز کیا گیا ہے مگر صدر اور وزیر اعظم کے حلف کے لیے جو الفاظ تجویز کیے گئے ہیں ان میں ختم نبوت پر ایمان اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے نبی نہ بننے، قرآن و حدیث کے تمام مقتضیات پر ایمان لانے کا بھی ذکر شامل ہے. موجودہ حکومت کا یہ وہ کارنامہ ہے جس سے کفر کی دلدادہ طاقتیں بوکھلا گئی ہیں. اس سے مرزائی بھی خاص طور سے گھبرا گئے ہیں. انہوں نے پہل عہدوں اور منبریوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے پیپل پارٹی کی حمایت کی تھی، اب یکدم اثر خان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور یہاں پر پھر انہوں نے حوالہ دیا ہے بحوالہ لولاک لائل پور. پھر مرزائی ظفر چودھری سابق ایئر مارشل نے جو کردار ادا کیا جس کی اس کو سزا بھی مل گئی وہ سب کے سامنے. بعد ازاں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا اور چند ہی دن بعد روا اسٹیشن پر مرزائیوں نے فساد اور ظلم کا ارتکاب کیا.
مرزائی لوگ کبھی ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے، یہ حکومت کے پابند نہیں، اپنے خلیفہ کے پابند ہیں۔ مسلمان کی تعریف۔ اب جب کہ ملک میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے مطالبہ میں 20 سال کے بعد پھر طاقت آئی ہے، تو مرزائیوں کو بھی مسلمان کی تعریف کا شوق چرایا تاکہ ہم کسی نہ کسی طرح مسلمانوں میں شمار ہو جائیں۔ اس عنوان کے تحت صفحہ نمبر 15 پر مرزائی مقصد نامے کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی تعریف کو جائز نہیں سمجھتے جو کتاب اللہ اور خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی تعریف کے بعد کسی زمانے میں کی جائے۔ اس کی تائید صفحہ نمبر 19 سطر نمبر 7 سے ہوتی ہے، جہاں لکھا ہے کہ پس جماعت احمدیہ کا موقف یہ ہے کہ مسلمان کی وہی دستوری اور آئینی تعریف اختیار کی جائے جو حضرت خاتم الانبیاء نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی۔ اس سلسلے میں 3 حدیثیں پیش کی ہیں، گویا زبان نبوی کی تعریفیں ہیں، مگر آپ حیران ہوں گے کہ مرزا ناصر احمد نے صفحہ نمبر 33 سطر نمبر 15 میں قرآن پاک سے اسلام کا ایک اور اصلاحی معنی بیان کر دیا۔ حالانکہ یہ تعریف پرانی تعریفوں کے زمانہ مرزائیت کی ہے، سچ ہے در و گورا حافظہ نباشد۔ مرزا ناصر نے یہ اصطلاحی معنی مرزا غلام احمد قادیانی کے الفاظ میں آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 57 تا صفحہ نمبر 62 اور خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 62 سے نقل کیا ہے۔ ان 4 صفحات میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے تصوف کا سکہ جمانا چاہا ہے اور اپنی تقریر سے یہ تصور دینے کی کوشش کی کہ گویا وہ بھی کوئی خدا رسیدہ اور متبتل الی اللہ ہے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی کا مقصد بھی دھوکہ دینا تھا، اور یہی مقصد مرزا ناصر احمد کا بھی معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ حدیث کی 3 تعریفوں کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی اس 4تھی تعریف اور اس تقریر کے نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، مگر باور یہ کرانا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اتنے فنا فی اللہ ہیں کہ ان کی کوئی حرکت حکم الہی کے سوا نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں ہم مجبور ہیں کہ مرزا قادیانی کی معاشرتی زندگی قوم کے سامنے پیش کریں۔ کیا اس قماش کے آدمی کو اس تقریر سے 1 فی لاکھ بھی نسبت ہے؟ مگر پہلے ہم مسلمان کی تعریف کی بحث ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان کی تعریف میں منقولہ احادیث۔ پہلی حدیث، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی بھیس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یوں گویا ہوئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، قال الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدق، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت۔ اے محمد مجھے اسلام بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کرو اگر وہاں جانے کی طاقت ہو۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم متعجب ہوئے کہ پوچھتا بھی ہے پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، چاہے اچھائی ہو یا برائی۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔
دوسری حدیث جو مرزا ناصر احمد کی طرف سے پیش کی گئی، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد صائر الرأس نسمع دوی صوته لا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق کہ نجد کا ایک آدمی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی گنگناہٹ ہم سنتے تھے مگر اس کا مفہوم نہیں سمجھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا، دیکھا تو اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا رات دن میں 5 نمازیں۔ اس نے کہا کیا اس کے سوا کوئی اور بھی میرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں نفل ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے رمضان کے روزوں کا فرمایا، اس نے کہا کیا اس کے سوا کوئی اور چیز تو ضروری نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں نفل کرو تو تمہارا اختیار ہے۔ پھر آپ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اس نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا اس کے سوا کچھ اور بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر نفل کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی یہ کہتے ہی واپس چلا گیا، خدا کی قسم میں اس پر نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہو کر فلاح پا گیا۔ تیسری حدیث جو پیش کی گئی کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے ہماری نمازیں پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھایا تو یہ وہ مسلمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں اس کے ساتھ دغا بازی نہ کرو۔ یہ ترجمہ مرزا ناصر کا کیا ہوا ہے جو اس نے مودودی صاحب سے نقل کیا ہے۔ نمبر 4، ان 3 حدیثی تعریفوں کے ساتھ اب مرزا قادیانی کی چوتھی تعریف بھی شامل کر دیں جو مرزا ناصر احمد نے محضر نامے میں صفحہ نمبر 23 سے صفحہ نمبر 26 تک نقل کی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جن امور کو مرزا ناصر احمد نے مسلمان کی تعریف سے جدا کر کے ضمنی طور پر بیان کر دیا ہے ان کا ذکر بھی کر دیں تاکہ پھر اکٹھی سب پر بحث ہو سکے۔ نمبر 5، خود مرزا ناصر احمد نے صفحہ نمبر 7 پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو شخص تمہیں سلام کہے اس کو آگے سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلام کہنے والے کو بھی آپ کافر یا غیر مسلم نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 6، مرزا ناصر احمد نے ایک اور روایت صفحہ نمبر 7 پر نقل کی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنیہ قبیلے کے نخلستان کی طرف بھیجا، ہم نے صبح صبح ان کے چشموں پر ہی ان کو جا لیا، میں نے اور ایک انصاری نے ان کے ایک آدمی کا تعاقب کیا، جب ہم نے اس کو جا لیا اور اسے مغلوب کر لیا تو وہ بول اٹھا لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس بات سے میرا انصاری ساتھی اس سے رک گیا لیکن میں نے اس پر نیزے کا وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ جب ہم مدینہ واپس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا اے اسامہ، کیا لا الہ الا اللہ پڑھ لینے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ صرف بچاؤ کے لیے یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دہرائے جاتے تھے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوتا۔
اور ایک اور روایت میں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے ہتھیار کے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی بار دہرائی کہ میں تمنا کرنے لگا کہ کاش آج میں مسلمان ہوا ہوتا۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لینا ہی اسلام ہے، دل چیر کر دیکھنا تو مشکل کام ہے۔ اب ہم چند اور روایات اسی قسم کی نقل کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآتانی نعلیہ وقال اذهب فمن لقیت من وراء هذا الخائط يشهد ان لا الہ الا اللہ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعلین، اپنے جوتے مبارک مجھے عطا فرمائے اور فرمایا کہ جاؤ، جو ملے اور وہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھتا ہو اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ایسی دوسری روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق متفق علیہ۔ حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی عقیدے پر مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ ابو ذر نے پوچھا چاہے وہ زنا اور چوری بھی کرتا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اگرچہ وہ زنا اور چوری بھی کرتا ہو۔ متفق علیہ۔ یہ دونوں روایتیں اختصار سے بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 8، ایک روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام جب کسی شہر پر صبح کے وقت حملہ کرتے تو دیکھتے اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی تو حملہ نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کہنے سے وہ مسلمان ثابت ہو رہے تھے۔ نمبر 9، حضرت صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا یا اس کا انکار کفر ہے۔ نمبر 10، حضرت صدیق اکبر نے منکرین ختم نبوت اور جھوٹے مدعیان نبوت سے جہاد کیا، جس سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا مسئلہ بھی جزء ایمان ہے اور اس کا منکر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اگر جسٹس منیر یا مرزا ناصر احمد علماء کرام کا مذاق اڑائیں یا اسلام کی تعریف پر متفق ہونے کو قابل اعتراض قرار دیں تو ان کا یہ اعتراض علماء کرام پر نہیں بلکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر علیاذ باللہ ہو جاتا ہے۔ جسٹس منیر تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہو کر دنیاوی مراد کو پہنچ گیا۔ قیامت کا تعلق اللہ تعالیٰ اور توبہ سے ہے، باقی مرزا ناصر احمد سے توبہ کی زیادہ امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان ہونے کی توفیق دیں تاکہ ان ہزاروں مرزائیوں کے مسلمان ہونے کا ثواب بھی اس کو مل جائے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں تیار کر رکھے ہیں، جو جہاں کا مستحق ہوگا وہاں پہنچ جائے گا۔ کیا جو باتیں مندرجہ بالا 10 نمبر میں بیان کی گئی ہیں یہ اسلام کی یا مسلمان کی تعریف ہے؟ اور کیا ان میں باہم کوئی تضاد یا کمی بیشی ہے یا نہیں؟ اگر یہ تعریفیں ایک طرح کی نہیں تو جسٹس منیر کا اعتراض سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے، اور بیچارہ مرزا ناصر احمد تو کسی شمار و قطاری میں نہیں۔ اب دیکھیں کہ حدیث نمبر 1 جبرائیل کی، اب یہاں سے پھر حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان پر جرح کرتے ہیں، ان تعریفوں کا جو اختلاف ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ حدیث نمبر 1 جبرائیل کی روایت میں ایمان و اسلام جدا جدا بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2 یعنی دوسرے نمبر والی حدیث نجد والے سادہ شخص کے سامنے آپ نے اسلام کی تعریف میں حج کا بیان ہی نہیں کیا، اور حدیث جبریل کے مطابق ایمان کے ارکان کا ذکر ہی نہیں ہے، جن کو مانے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 روایت میں تو ہماری طرح نماز پڑھنے سے قبلہ رو ہونے
اور ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھانے کا ذکر ہے، باقی ان باتوں کا جو پہلے کی 2 حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور حدیث نمبر 5 میں حکم ہے کہ سلام کہنے والے کو ہم غیر مسلم نہ کہیں، گویا سلام کرنا ہی اسلام اور ایمان کے لیے کافی ہے۔ اور حدیث نمبر 6 میں آپ نے بار بار حضرت اسامہ سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے اس کو قتل کر دیا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا؟ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان ہو گیا تھا، ابھی تک اس نے اور کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ معلوم ہو کہ مسلمان ہونے کے لیے یہی کلمہ کافی ہے۔ روایت نمبر 7 میں صرف لا الہ الا اللہ کہنے ہی کو سبب دخول جنت فرمایا گیا ہے۔ بمطابق روایت نمبر 9 اور نمبر 10 میں حضرت صدیق اکبر نے جھوٹے مدعیان نبوت سے لڑائی کی اور منکرین زکوٰۃ سے بھی، جس کا معنی یہ ہے کہ ان 2 جرموں کی وجہ سے وہ مسلمان نہ رہے تھے۔ مسلمہ کذاب اور دوسرے جھوٹے مدعیان نبوت کی بات تو صاف ہے، لیکن جب حضرت صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کا اظہار فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وہ پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے انہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانیں بچا لی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ مناظرہ کیا نہ دلیل بازی، بلکہ فرمایا کہ جو ایک تسمہ بھی زکوٰۃ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا اور مجھے نہ دے میں اس سے لڑوں گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو بھی زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اللہ اکبر، کیا باطن تھا، کیا صفائے قلب تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا دل حق کے لیے کھول دیا ہے، پھر بالاتفاق جہاد شروع ہوا۔ مسلمانوں کی تعریف کی تحقیق، پہلے آپ قرآن پاک کی آیات سنیں۔ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته انه لا يفلح الظالمون، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء کرے یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر تم دیکھو جب وہ لوگ دوزخ پر کھڑے کر دیے جائیں گے اور کہیں گے کاش ہم واپس لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور یہ کہ ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ حجر کی اندر فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغمبروں کو۔ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ، جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، اس کو میرے ساتھ رسول بنا دے، مددگار جو میری تصدیق کرے، مجھے خطرہ ہے کہ وہ لوگ جھٹلا دیں گے۔ اور فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچ لایا اور سچ کی تصدیق کی وہ سب لوگ متقی ہیں۔ اور سورہ مدثر کے اندر فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اور فرمایا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، تو اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو جس نے مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور صحیح باتوں کی تصدیق کی تو ہم اس کو یسرا کی توفیق دیں گے۔ اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کیا آپ نے دیکھا اگر وہ جھٹلائے اور منہ پھیر دے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ کو وہ شخص معلوم ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ ان آیات کے سوا سارے قرآن پاک میں آمنوا وعملوا الصالحات بار بار آیا ہے، جس کا صاف مطلب یہ کہ وہ ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ نیک کام تو حدیث جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیے جا چکے ہیں کہ اچھے کام ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اسی طرح آمنو سے بھی اسی حدیث کے تحت ایمان کی تفسیر ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ کہ قرآن پاک میں جا بجا تصدیق کو ایمان کہا گیا ہے اور تکذیب کو کفر۔ اگر کوئی شخص یہ پوری طرح سمجھ لے کہ اسلام سچا دین ہے اور اس کو یقین ہو مگر اس کو حسد، تعصب، ہردرمی یا کسی جھوٹے وقار کی خاطر دل سے قبول کرنے کو تیار نہ ہو، وہ مسلمان نہیں۔ جیسے شاہ روم ہرقل نے اسلام کے اصولوں کو سچا قرار دیا مگر اہل دربار کے شور سے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن پاک میں اہل کتاب کے بارے میں ہے وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اور اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو اسلام کی صداقت میں شبہ نہیں مگر پھر بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کافر ہے۔ اس تمام تقریر سے میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث بالکل صاف ہیں۔ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر نہیں لگا دی وہ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ خود غور فرمائیں کہ حضرت اسامہ بن زید کی روایت میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس آدمی کے قتل پر کتنا رنج ظاہر فرمایا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ اس وقت اسی کے پلے میں سوائے کلمہ طیبہ کے اور کوئی عمل نہیں تھا، یعنی اس نے اسی وقت تازہ اسلام قبول کیا تھا، صرف کلمہ پڑھا تھا، باقی کوئی عمل اس کے نام اعمال میں نہیں تھا۔ تو اس کا معنی یہ تھا کہ اس نے دین اسلام قبول کر لیا تھا، اس کے خلاف تکذیب کا کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے رحمت للعالمین نے رنج ظاہر فرمایا۔ تو اصل ایمان خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کو تمام باتوں میں سچا جاننا اور دل سے سچا قبول کر لینا ہے، اور کفر اس کے مقابلے میں خدا تعالیٰ یا رسول کی کسی ایک بات کو بھی جھٹلا دینا ہے۔ اب آپ کو نہ علماء کی تعریفوں میں اختلاف نظر آئے گا، نہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، نہ قرآن پاک کے مفہوم میں۔ اس وقت سارے صحابہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا ہی اسلام ہے اور حضور کو نہ ماننے کا نام کفر ہے، اور یہ بات اتنی ظاہر تھی کہ ہر چھوٹا بڑا جانتا تھا۔ گویا ہر شخص اس حقیقت کو جانتا تھا کہ دین کو دل سے قبول کر لینا مسلمانی ہے اور نہ کرنا بے ایمانی اور کفر ہے۔ بات یہ کہ جو کچھ 10 روایات میں بیان کیا گیا یہ سب نشانیاں ہیں، چونکہ دل سے ماننا یا نہ ماننا یہ دل کی باتیں ہیں، اس لیے قضاء و شریعت میں اس کی جگہ نشانیوں پر حکم لگایا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کسی شخص میں ایمان کی علامت دیکھیں تو اس کو مسلمان کہیں گے، اور اگر کفر کی نشانی دیکھیں تو اس کو غیر مسلم تصور کریں گے۔ نمبر 1، ایک شخص نے اگر کہا السلام علیکم، آپ سمجھیں گے کہ ہمارے دین کو سچا جاننے اور ماننے والا ہے۔ آپ کو حق نہیں کہ اس کو کہیں تو مومن نہیں یا تو کافر ہے، مگر یہی شخص تھوڑی دیر کے بعد باتوں میں قیامت کا انکار کر دے تو اب اس میں کفر کی نشانی پائی گئی، اس لیے اب اس کو آپ کافر کہیں گے۔ نمبر 2، اسی طرح ایک شخص قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ تصدیق دین کی نشانی ہے، اب اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ اگر وہی شخص تھوڑی دیر کے بعد کہے کہ زنا حلال ہے تو پھر ہم اس کو کفر
اور جھٹلانے کی نشانی ظاہر ہونے کی وجہ سے کافر کہیں گے۔ نمبر 3، اگر ایک گاؤں سے صبح اذان کی آواز آئی، کون بھی وقوف ہوگا جو ان کو مسلمان نہ سمجھے گا، کیونکہ ان میں تصدیق کی نشانی پائی گئی ہے۔ لیکن اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے، اب یہ تکذیب اور جھٹلانے کی نشانی ظاہر ہو گئی، اب ان کو کافر کہیں گے۔ نمبر 4، اہل عرب اللہ تعالیٰ کو خالق سماوات والارض مانتے تھے، مگر وہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ربٹیڑے بھی مانتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے خدا۔ اس لیے اس وقت لا الہ الا اللہ کہنا اس بات کی نشانی تھی کہ اس نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر ایسا شخص اس کے بعد سود اور زنا کو حلال کہے اور نماز کو فرض نہ سمجھے تو اب اس کو کافر کہیں گے، کیونکہ اب اس میں تکذیب کی نشانی ثابت ہو گئی۔ نمبر 5، فرض کریں ایک شخص حدیث جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سب باتوں کو دل سے ماننے کا اقرار کرتا ہے، مگر پھر وہ قرآن پاک کو علیاذ باللہ گندے نالے میں سب کے سامنے پھینک دیتا ہے، تو اب یہ انکار اور تکذیب کی نشانی ظاہر ہو گئی، اب اس کو باقی باتیں کفر سے نہیں بچا سکتی۔ نمبر 6، مسیلمہ کذاب اور دوسرے جھوٹے مدعیان نبوت کی تکذیب میں تو کسی نے گفتگو ہی نہیں کی اور جہاد اور قتال کے سوا ان کا کوئی علاج ہی نہیں سمجھا۔ نمبر 7، منکرین زکوٰۃ بظاہر ایک رکن اسلام پر عمل نہ کرنا چاہتے تھے، تو حضرت عمر کو ان سے جنگ کرنے میں تأمل ہوا، مگر حضرت صدیق اکبر کا ارشاد ان کا ہادی ثابت ہوا، یعنی رہنما ثابت ہوا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ صرف عملی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس اسلامی حق کو معاف کرا کر اس کی فرضیت ہی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ اسلامی احکام کی تکذیب ہے۔ سبحان اللہ العظیم، کیا اللہ والے تھے کہ بغیر بحث کے چند جملوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا زمانہ پاک زمانہ تھا، وہ حضرات بحث و تمحیص، حجت بازی اور لمبے چوڑے دلائل کے بغیر ہی منشأ نبوت کو سمجھ جاتے تھے۔ اس لیے جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مشورہ سنتے تھے تو پہلے بڑے ادب سے دریافت فرما لیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے سے کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ بالمشافہ حکم نہ ماننے کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گویا کم از کم اس بات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتا، اور یہ قطعی کفر ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام نے جب بھی کبھی مشورہ دینا چاہا تو پہلے دریافت فرما لیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم بھی نہ ماننا وہ دین کے خلاف سمجھتے تھے۔ پس ایمان یہ ہے کہ خدا اور رسول کی تمام باتوں کو سچا سمجھے اور دل سے ان کو قبول کرے، اور کفر یہ کہ کسی ایک بات میں بھی رب العزت جل وعلا اس کے پاک رسول کو جھٹلایا جائے تو یہ قطعی کفر ہے، مگر یہ تصدیق و تکذیب دل کی صفات ہیں۔ اس لیے اسلام میں علامتوں اور نشانیوں پر حکم کا دار و مدار رکھا گیا ہے، اور دنیا کی ہر عدالت ظاہری کو دیکھتی ہے۔ صحابہ اکرام اور خیر القرون کے مسلمان ان حقائق کو ایمانی بصیرت، اپنی صحیح قرآن دانی اور صحبت نبوی کی برکت سے پوری طرح سمجھتے تھے، اور یہ ان کی ہاں قابل بحث چیز ہی نہ تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کو ایمان اور نہ ماننے کو کفر سمجھتے تھے، اور یہی ہماری تحقیق کا خلاصہ ہے۔ اب آپ تمام احادیث، آیات اور روایات کو اس پر منطبق کر سکتے ہیں۔ سارا قرآن پڑھنے والے اور برسوں آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ اس مسئلہ کو قابل بحث نہیں سمجھتے تھے کہ اسلام اور کفر کیا ہے، مسلمان اور کافر کون ہے۔ ان کے سامنے ایک ہی بات تھی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا وہ مسلمان ہو گیا، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا وہ کافر ہے۔ مرزا ناصر احمد نے 3 حدیثیں مسلمان کی تاریخ میں پیش کی،
مگر مرزا قادیانی نے بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فله اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 سے اس کی تردید کر دی۔ یعنی وہ مسلمان ہیں جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دے۔ آگے 2 صفوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، گویا یہ 3 حدیثوں کے سوا چوتھی تعریف ہے۔ اس کو اپنی طرف سے اضافہ کر کے مسلمان کی تعریف بنا ڈالا ہے۔ دراصل آگے 4 صفحات میں اس نے جو مضمون لکھا ہے وہ اس لیے کہ پڑھنے والے سمجھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسے ہی بلند مسلمان ہیں۔ اسی طرح محضر نامے میں مرزا ناصر احمد نے ذات باری کا عرفان اور دوسرا عنوان قرآن عظیم کی اعلیٰ و ارفع شان کے تحت جو کچھ لکھا ہے وہ بھی، اور شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات سے جتنے مضامین لکھے ہیں وہ مرزا غلام احمد کی کتابوں سے نقل کیے ہیں، اور ان سب سے مقصد عوام پر اور ناواقف مسلمانوں پر اپنی بزرگی، تقدس اور معارف کا رعب ڈالنا ہے۔ حالانکہ یہ سب باتیں ہر وہ شخص کہہ اور لکھ سکتا ہے جس نے صوفیہ اکرام کی کتابیں دیکھی ہیں۔ ان باتوں سے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت، ذلی نبوت، بروزی نبوت، غیر تشریعی نبوت، تابع نبوت، لغوی نبوت، عین محمد اور فنافر رسول ہونا ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ ساری بحث کا نتیجہ کفر اور اسلام کے بحث سے آپ پر کافر کی تعریف واضح ہو گئی۔ اس تعریف کے لحاظ سے جس کی تردید نہیں کی جا سکتی، مرزا غلام احمد قادیانی قطعی کافر اور اسلام سے خارج ہے، اور اسی لیے اس کے پیرو چاہے وہ قادیانی ہوں یا لاہوری، یعنی چاہے اس کو نبی مانیں یا مجدد یا مسلمان، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں تکذیب کی بہت سی نشانیاں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی نشانی اس کا دعوی نبوت ہے، جس کو خود بھی مرزا قادیانی نے کفر قرار دیا ہے، اور اس دعویٰ کی اس کے جانشین مرزا ناصر احمد بھی تصدیق کرتے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور اس کو امتی بنا کر کہہ کر اس کے دعوی نبوت کو ایک طرح چھپاتے ہیں۔ حالانکہ قادیانی مرزائی مرزا غلام احمد قادیانی کو ایسا حقیقی نبی تسلیم کرتے ہیں جس پر دیگر پیغمبروں کی طرح قطعی وحی آتی ہے، جو اسی طرح قطعی اور غلطیوں سے پاک ہے جس طرح کے قرآن۔ اور اگر دعوی نبوت تکذیب کی نشانی نہیں ہو سکتی تو اس سے بڑھ کر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے جو قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور اس کے معنی پر تمام امت کا اجماع ہے، جیسے کہ اپنی جگہ اس کا ذکر آئے گا۔ نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کی توہین کی ہے، جو تکذیب دین اور تکذیب رسل کی کھلی نشانی ہے۔ اس کا ذکر بھی اپنی جگہ پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل بتایا اور ان کی کھلی توہین کی ہے۔ نمبر 4، مرزا غلام احمد قادیانی نے وحی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنی وحی کو قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح قرار دیا۔ نمبر 5، ان تمام آیات کے معنی مرزا غلام احمد قادیانی نے تبدیل کر دیے ہیں، جن سے ختم نبوت، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حیات مسیح علیہ السلام اور دیگر قطعی اور متواتر مسائل ثابت ہوتے ہیں، جس کا مطلب زندقہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ تو وہی رہیں لیکن ان کے معنی بالکل بدل دیے جائیں۔ یہ تحریف قرآنی اور 1300 سال کے اولیاء، صلحاء، علماء اور مجتہدین و مجددین امت کے متفقہ معنی و مطالب کے خلاف قطعی کفر ہے۔ نمبر 6، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نہ ماننے والے کروڑوں مسلمانوں کو کافر کہا، اور ایسا ہی کافر کہا جیسے خدا اور رسول کا انکار ہے۔ یہ بھی پرانے دین اسلام کی کھلی تکذیب اور قطعی کفر ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تمام پیرو چاہے لاہوری ہوں یا قادیانی قطعی کافر اور اسلام سے خارج ہیں۔ یہاں پر میں
آج کی اس بحث کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر، دوسری قسط کے اندر، یہاں سے آگے حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے رفقا نے جواب محضر نامہ کے اندر جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.